اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1834 1834 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہو گیا کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا. عن سعد ابن ابی وقاص، روایت ہے جناب سعد بن ابی وقاص سے. یہ کون ہے؟ مہاجرین میں سے، قریش میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے. بہت عظیم کمانڈر تھے، عظیم مجاہد تھے. قال، وہ کہتے ہیں استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نساء من قریش، کہ جناب عمر فاروق نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کس چیز کی؟ اندر آنے کی. وعنده نساء من قریش، جبکہ وہ حالیہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں. یکلمنہ، جو آپ سے گفتگو کر رہی تھیں. ویستکثرنہ، اور آپ سے مزید کا مطالبہ کر رہی تھی. مزید کس چیز کا؟ مزید خرچے کا، کہ آپ جو خرچہ ہمیں دیتے ہیں اس میں کیا کریں؟ اضافہ کریں. عالیۃ اصواتہن، وہ آپ سے کلام کر رہی تھیں، آپ سے مزید کا مطالبہ کر رہی تھیں اس حال میں کہ ان کی آوازیں کیا تھیں؟ بلند تھیں. فلما استأذن عمر، جب جناب عمر فاروق نے اجازت مانگی تو قمنا یبتدرن الحجاب، تو وہ کھڑی ہو گئیں اس حال میں کہ پردے کی طرف بھاگ رہی تھی. کدھر بھاگ رہی تھی؟ یعنی کہ کوئی پردہ لگا ہوا ہوگا اس کے پیچھے جا رہی تھی، یا ہر کوئی اپنا پردہ ٹھیک کر رہی تھی، اپنی چادر پکڑ رہی تھی تاکہ پردہ ہو جائے. فأذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی. کن کو؟ اللہ کے رسول نے عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت دے دی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اس حال میں کہ نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے بلکہ. فقال عمر، جناب عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی آپ کے دانت کو کیا کرے؟ ہنستا ہی رکھے. اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے. یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کیوں آپ ہنس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا رکھے، ان کی پریشانیوں سے بچائے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں. قال، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، مجھے تعجب ہوا ان عورتوں پہ جو میرے پاس موجود تھیں. کس کام کے لیے موجود تھیں؟ ہاں، مطالبہ کرنے کے لیے کہ خرچہ بڑھا دیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے تعجب ہوا ان عورتوں پہ جو میرے پاس تھیں. فلما سمعنا صوتک، جب انہوں نے آپ کی آواز سنی ہے عمر، ابتدرن الحجاب، تو یہ جلدی سے پردے میں چلی گئیں. جلدی سے کہاں چلی گئیں؟ پردے میں. قال عمر، جناب عمر کہنے لگے فانت یا رسول اللہ کنت احق ان یہبنا، اے اللہ کے رسول، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے خوف زدہ ہوں، آپ سے ڈریں. مجھ سے ڈرنے کی بجائے ان کو آپ سے ڈرنا چاہیے، آپ کا احترام کرنا چاہیے. ثم قال، پھر کہا کس نے؟ جناب عمر فاروق نے. ای عدوات انفسہن، اے اپنے آپ کی دشمنوں، اپنے آپ کی دشمنوں، اتحبننی، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ ولا تحبن رسول اللہ، اور تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ مجھ سے ڈرنا، اللہ کے رسول سے نہ ڈرنا، اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں ہوگا. یہ تم اپنے آپ سے دشمنی کر رہی ہو ایسے کام کر کے. قلنا نعم، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ ہاں. کیا مطلب؟ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، اللہ آپ سے ڈرتی ہیں، اللہ کے رسول سے اتنا ہم نہیں ڈرتی. کیوں جی؟ انت افضل واغلظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر سخت ہیں،
افد جو زبان کے لحاظ سے سخت ہو اور اغلظ و دل کے لحاظ سے سخت ہو، تو آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ سخت ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں کیا ہے، میری جان ہے، ما لقیک الشیطان قط سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، کبھی بھی شیطان آپ سے نہیں ملتا اس حال میں کہ آپ چل رہے ہوں کسی گلی میں، مگر وہ چلتا ہے آپ کی گلی کو چھوڑ کر کسی اور گلی میں، آپ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں۔ یہ شان کس کی ہے پھر؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ جس گلی سے وہ گزر جائیں اس گلی میں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے بھی جناب عمر فاروق کی شان معلوم ہو رہی ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول سے بڑھ کر سخت ہیں، تو کیا اللہ کے رسول سخت تھے؟ قرآن تو کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159 کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ صحابہ کرام آپ کو چھوڑ کے کیا ہوتا؟ بھاگ جاتے، چلے جاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہاں پہ قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے اگر آپ سخت ہوتے، اس کا مطلب آپ سخت نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کی بیویاں عمر فاروق سے کہہ رہی ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے بڑھ کر سخت ہو، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بات تو یہ ہے کہ سختی کرتے ہیں وہاں جہاں پہ سختی کرنی چاہیے، نجائز سختی نہیں کرتے۔ تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، آپ کافروں سے، منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پہ سختی کیجیے۔ تو آپ ایسے کافروں کے لیے سخت تھے جو مسلمانوں سے لڑنے والے ہوں، مسلمانوں کو تنگ کرنے والے ہوں۔ تو نبی علیہ السلام میں سختی وہاں تھی جہاں پہ ہونی چاہیے، اور جہاں پہ سختی نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ آپ کیا ہوا کرتے تھے؟ نرم ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد حدیث نمبر